بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو عشق حقیقی چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ عشق و عقل کا موازنہ۔ خطبات فقیر سے اقتباس درج ذیل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ دست قدرت مارا تو ان کے جسم سے اولاد نکل پڑی۔ ان کے جسم بالکل انسانوں جیسے تھے مگر بہت چھوٹے تھے، مگر چہرے نورانی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت بایاں ہاتھ مارا تو مزید اولاد نکلی مگر چہرے سیاہ تھے۔ حضرت آدم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ اے پروردگار، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ اب جب اولاد کا لفظ سنا تو حضرت آدم دوبارہ متوجہ ہوئے۔ پہلی نگاہ اجنبیت کی تھی اور دوسری نگاہ اپنائیت کی تھی۔ جب دوبارہ نظر ڈالی تو کچھ چہروں کو نورانی پایا اور کچھ کو سیاہ، کیونکہ باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ سب اولاد باکمال ہو۔ اس لیے حضرت آدم نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے سب کو ایک جیسا کیوں نہ بنا دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نورانی چہرے والے جنتی اور سیاہ چہرے والے جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں۔ یہ ہم کلامی فرماتے وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر بغیر پردوں کے تجلی فرمائی۔ بس اس ہم کلامی کے موقع پر انسانیت کو دو تحفے عطا کیے گئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جمال دکھا کر سوز عشق عطا کیا اور دوسرا سوال کر کے کیف علم عطا کیا۔ پھر سوز عشق کے لیے دھڑکتا ہوا دل اور کیف علم کے لیے پھڑکتا ہوا دماغ دیا۔ پس دل کی غذا عشق ہے اور دماغ کی غذا علم ہے۔ یہ دونوں عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ فقط عشق ہو تو بدعت سکھاتا ہے، پھر اس میں علم توازن پیدا کرتا ہے۔ فقط علم ہو تو تکبر سکھاتا ہے، پھر عشق اس میں توازن پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عشق اور علم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان کے پاس دو نعمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک سے محروم ہوا تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا۔ رہی بات عشق اور عقل کی تو یہ فسانہ بہت پرانا ہے۔ شاعراء اور ادیب حضرات نے ان کا تقابل کیا ہے اور خوب کہا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبب گام عمل، عقل سمجھتی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق کی صفت محبوب کے اشارے پر سب کچھ لوٹا دینا اور مقصود کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا، جبکہ عقل منفعت پر نظر رکھتی ہے، ہر معاملے میں نقصان سے بچ کر نفع کو تلاش کرتی ہے۔ عقل کی حد ہوتی ہے مگر عشق کی کوئی حد نہیں۔ عقل کہتی ہے محبوب کی طرف کوئی رستہ نہیں جاتا، عشق کہتا ہے میں در محبوب کے بوسے بھی لے کر آیا ہوں۔ فرزانہ اس شخص کو کہتے ہیں جو عقل کے بل بوتے پر قدم اٹھا رہا ہو، اور دیوانہ اس شخص کو کہتے ہیں جو عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر منزل پر پہنچنے کے لیے بے تاب ہو۔ حضرت نثار فتحی فرماتے ہیں لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ عقل کی صفت جستجو ہے اور عشق کی صفت حضور و اضطراب ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں ہے باب۔ عقل میں عیاری ہے پس اکثر سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ عشق میں چستی ہے، مقصود کی طرف نکلتا ہے۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل پہ تھی اب تک کس منزل پہ ہے۔ عقل بعض اوقات راستہ تو دکھا دیتی ہے مگر اس منزل میں تک پہنچانے کی بے تاب نہیں ہوتی، پھر وہاں عشق کی شوق کے پردوں سے اڑا کر لے جاتا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اس کا کام حق اور باطل کی پہچان اور ہوش و حواس کو سلامت رکھنا ہے۔ جس انسان کے پاس عقل ہے اس کے پاس روشنی ہے جس سے راستہ دیکھ سکتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کی سختی کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قبر میں عقل سلامت رہے گی؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کیا، پھر پرواہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اس سے عقل سلیم مراد ہے۔ گویا عقل مند انسان کا دین سلامت رہتا ہے، انسان ناپ تول کر سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں عقل کے متعلق آیا ہے، جس کو عقل نصیب ہوئی وہ فلاح پا گیا۔ روز محشر جب جہنمی لوگوں سے فرشتے پوچھیں گے، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو اہل جہنم نہ ہوتے۔ قرآن مجید میں جہاں قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، وہاں فرمایا گیا، مدرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ نفع نقصان کی سوچ اور شک اور یقین یہ سب عقل کی صفات ہیں۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عقل سلیم کو بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ تاہم فقط عقل کا ہونا کافی نہیں، گو علم کے لیے عقل کا ہونا کافی ہے، مگر عمل کے لیے عشق کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ عقل سوچ بچار میں لگی رہتی ہے، عشق پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کے پاؤں سے چل کر راستے کو طے کرنا مشکل ہے۔ وصول اللہ کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عقل کے پاؤں لنگ ہو جاتے ہیں۔ البتہ عشق و شوق کے گھوڑے پر سوار ہو کر سر پٹ دوڑنا آسان ہوتا ہے۔ جن کاموں کو انسان ناممکن سمجھتا ہے، عشق ان کو ممکن بنا دیتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔